السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخص کو بار بار پیشاب کے قطرات آتے ہیں، جس شخص کے کپڑے بار بار پیشاب کے قطروں سے ناپاک ہو جاتے ہوں، تو ایسا شخص کس طرح نماز پڑھے گا؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی خاص رعایت ہے یا نہیں؟ یا پھر وہ انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھے گا؟ یا پھر علماء کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہی کلیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، عام طور سے یہ پیشاب کے قطرے آنے کی بیماری 35-40 یا اس سے پلس عمر میں جا کر ہوتی ہے، اور اگر اس سے پہلے یہ بیماری ہو جاتی ہے تو یہ بیماری نہیں، آپ کا اور میرا وہم ہوتا ہے، یا پھر ہمارا ایک غلط عمل اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیا کہ آپ اور ہم جلد بازی میں پیشاب کرنے گئے، جلد بازی میں پیشاب کر کے واپس آ گئے اور صحیح طور پر مطمئن ہم نہ ہو سکے، تو پیشاب کے کچھ قطرات پیشاب کی نالی میں باقی رہ جاتے ہیں جو بعد میں پیش آتے ہیں۔ تو اگر صورت یہ ہے تب تو نماز ہماری نہیں ہوگی، یعنی ہمیں اپنے کپڑے بھی بدلنے ہوں گے، کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنی نماز پڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر حقیقت میں آپ بیمار ہیں، حقیقت میں آپ کو بار بار پیشاب کے قطرات آتے ہیں، تو پھر شریعت نے ایسے شخص کے لیے خاص رعایت رکھی ہے۔ وہ خاص رعایت جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک اور صحیح طور پر غور سے دیکھیں۔ کیا ہے وہ خاص رعایت؟ دیکھیے، اگر آپ کو بار بار پیشاب کے قطرات آتے ہیں اور اتنے قطرات آتے ہیں کہ پورے نماز کے وقت میں، پوری کوئی بھی نماز کا ایک پورا وقت لیں اور اس پورے وقت میں آپ کو اتنا وقت نہ مل پاتا ہو کہ آپ صحیح طور پر وضو کر کے صحیح طور پر نماز پڑھ سکیں، یعنی مثال کے طور پر آپ اس کو مثال سے سمجھیے، بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 4 بجے اور ختم ہو جاتا ہے 6 بجے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے عصر کا، مثال کے طور پر۔ اب 4 بجے سے 6 بجے تک لگاتار پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، اور بیچ میں 10 منٹ تک کا وقت بھی آپ کو نہیں مل پا رہا ہے۔ عام طور سے عصر کی نماز 10 منٹ میں آدمی صحیح طور پر پڑھ لے گا۔ اب دیکھیے، 10 منٹ بھی اس شخص کو اس بیچ میں نہیں مل پا رہے کہ یہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اس 10 منٹ میں اس کو پیشاب کے قطرے نہ آئے، اس کو اتنا وقت بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کو اتنے پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، آپ کو وضو توڑنے والی چیز اتنی پیش آ رہی ہے کہ پورے نماز کے وقت میں آپ کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا کہ آپ وضو کر کے صحیح طور پر نماز پڑھ سکیں، تو پھر آپ معذور کے حکم میں ہیں، آپ معذور ہو جاتے ہیں۔ اور معذور شخص کے لیے شریعت نے خاص رعایت رکھی ہے۔ وہ خاص رعایت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کو پورے نماز کے وقت میں اتنا موقع نہیں مل پا رہا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، تو آپ معذور ہیں، اور معذور کے لیے خاص رعایت یہ ہے کہ اب آپ پہلے استنجا میں جائیے، استنجے سے فارغ ہو کر جہاں پیشاب کے قطرات لگے ہیں، یا تو اس کپڑے کو بدل لیا جائے یا وہاں پر صحیح طور پر پانی مار کر اس کو پاک کر لیا جائے۔ یہ کام کر کے اب آپ وضو کریں اور وضو کر کے اپنی نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب جب سے آپ نے وضو کیا ہے، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس بیچ میں اگر آپ کو پیشاب کے قطرات آ بھی جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرات لگ بھی جاتے ہیں، تو شریعت کی خاص رعایت اب یہ ہے کہ اب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ کو بار بار پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں۔ تو یہ خاص رعایت ہے شریعت کی کہ اگر پورے وقت میں نماز کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، ایک پورا نماز کا وقت اسی طرح گزر گیا ہے، تو اب معذور کے حکم میں ہے، اور معذور کی یہ خاص رعایت ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جب تک وہ نماز میں شامل رہے گا، جب تک اس کی نماز پوری نہ ہو جائے، تب تک چاہے اس کو کتنے بھی پیشاب کے قطرات آتے رہیں، وہ معذور کے حکم میں رہے گا، اس کا وضو باقی رہے گا، اور اس کی نماز صحیح اور درست ہوتی رہے گی۔ اور یہ صورت بھی اس وقت تک رہے گی جب تک پورے نماز کے وقت میں ایک بار بھی اس کو پیشاب کے قطرے نہ آئیں۔
یعنی وہ معذور اس وقت تک رہے گا کہ 4 بجے سے 6 بجے تک ایک بار بھی اس کو پیشاب کا قطرہ نہیں آیا۔ اگر اتنا وقت گزر گیا ہے کہ پوری ایک نماز کا وقت بغیر اس عذر کے پیش آئے گزر گیا ہے، تب آپ معذور کے حکم سے نکل جائیں گے، پھر آپ نارمل اور صحیح آدمی کے حکم میں ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو صحیح طور پر صحیح آدمی کی طرح نماز پڑھنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔